فوج کی 2 ہی جگہ ہیں، تیسری کوئی جگہ فوج کی نہیں ہوا کرتی، فوج یا بیرکوں میں یا سرحدات پر۔ اس وقت ملک کا ہر طبقہ اضطراب کا شکار ہے۔ حکمرانوں کی داخلی ناکامیوں ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ بین الاقوامی دباؤ کی بنیاد پر بھی۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت تمام یہاں جو موجود ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے توڑ پھوڑ میں مصروف ہیں، قومی شیرازے کو بکھیرنے میں مصروف ہیں۔ ایک جعلی وزیر اعظم بن گیا ہے، اس وقت بیٹھ گیا ہے، اور ایک جعلی وزیر اعظم کس طرح اس ملک کو اس مسائل سے نکال سکتے ہیں، کس طرح اس کرائسس سے نکال سکتے ہیں۔ ہم کسی طور پر شہباز شریف کو لیجیٹمیٹ پرائم منسٹر نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ جعلی ہے، ان کو خود پتا ہے، اور جو ہے میں نے جعلی طور پر کراچی کی جو ہے میں نے، اسلام آباد کی جو ہے میں نے، پنڈی ڈویژن کی جو ہے میں نے، لاہور ڈویژن کی، پنجاب کی اور بلوچستان میں، اور خاص کر پشاور سے جو ہیں ان کو پتہ ہے، ان کو بھی اور ان کی بیوی بچوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ ابھی نہیں ہیں، اور جس طرح اگر اس طرح الیکشن ہوتے تو ملک کیسے بچے گا؟ مجھے تو ڈر ہے خدا نہ خواستہ اس ملک پہ بغاوت نہ آ جائے، اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم آئینی پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں، جو ایک ہمارا جس پہ پوری قوم متحد ہے کہ آئینی پاکستان کے مطابق جو ہے اس کو ملک کو چلایا جائے۔ انشاءاللہ ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے، یہ بات بالکل واضح ہو، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم ان تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کریں گے جن کی اندازی کے اوپر جو ہے نا اپنے تحفظات ہیں، اور ہم ایک بڑے لیول پہ ہے، لیکن جو بھی ہم تحریک چلائیں گے وہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی چلائیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بات بالکل واضح ہے، اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد اب سڑکوں پہ نکلیں گے اپنی مطالبات کے لیے تمام صوبوں سے، اور اس کے لیے ہم پورا منصوبہ بندی کر رہے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنا حق چھین کے لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 9 مئی کے حوالے سے ہمارا ساتھ مطالبہ یہ ہے اس کا کہ ان کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائی جائے، اعلیٰ عدالتی کمیشن بنائی جائے، اور اس میں تحقیق ہو کہ کون اس کے ذمہ دار ہے، جو بھی ان کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف جو ہے نا قانونی کارروائی کی جائے۔ آج ہم اس لیے ادھر آئے ہیں، ہمارے سارے ایم این ایز، انشاءاللہ ہمارا جو اگلا اجلاس ہوگا ہم اس قرارداد پہ بات کریں گے، ہم حکومت وقت سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی کیسز ہے اور اس کی کیا بنیاد ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک دن میں 14 گھنٹے جو ہے نا یہ عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے، دنیا کی تاریخ میں آپ کو اس قسم کا مثال نہیں ملتا ہے، اور پھر سزاؤں میں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ایک دن میں 2 پروسیڈنگ 2 عدالتیں لگتی ہیں، اور پھر وہ بھی 14 گھنٹے، تو اس میں انصاف کے تقاضے پوری نہیں ہوئی، اس میں صرف بدنیتی ہے، اس میں صرف انتقام ہے، اور اس میں صرف اس خوف کا کہ عمران خان سب سے بڑا لیڈر بن گیا، سب سے مقبول لیڈر بن گیا، اس کی وجہ سے عمران خان کو جو ہے نا کس طرح پابند سلاسل رکھنا ہے تاکہ الیکشن میں ایک جھوٹا مینڈیٹ ان لوگوں کو دی جائے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک طرف یہ ظلم ہو رہا ہے اور دوسری طرف جس طرح ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ہم نے وضاحت کی، پوری تقریر کی اس پہ کہ فارم 45 جو کہ الیکشن کمیشن کے ڈاکومنٹس ہیں، ان کو جو ہے نا ان کو بدل کے فارم 47 میں ایک ریزلٹ ہے، 47 میں دوسرا، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو لے کے آنا تھا جو اس قوم کی نمائندگی نہیں کرتے، اس لیے ہم کسی بھی طور پر اپنے حق سے پیچھے نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے پوری قوم کو یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہماری جنگ صرف اپنی سیاست کے لیے نہیں ہے، ہماری جنگ اس قوم کے لیے ہے، اس قوم کی حقوق کے لیے ہے، اس قوم کی صحیح معنوں میں نمائندگی کے لیے ہے، اور یہ ہر شہری کا حق ہے کہ ان کو ان کا آئینی حق ملے۔ ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آئینی پاکستان کے مطابق تمام ادارے اپنے اپنے پیرامیٹرز میں رہیں، ہم صرف جو جدوجہد کریں گے وہ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے۔